السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک سیریز کر رہے ہیں کربلا سے ریلیٹڈ، تو آج اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے 4 محرم 61 ہجری کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کروں گا، چند مصرے ہیں۔ کوئی نہیں ٹریا نال تے کلے ٹر پے نے، ویلے دے لجپال تے کلے ٹر پے نے، یسرب مکہ سوچ کے مر نہیں گئے، نبیاں دے بال تے کلے ٹر پے نے۔ تو جس طرح ہم نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ گھیراؤ تنگ کر دیا جاتا ہے، تو اب عبید بن زیاد مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کوفہ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر کسی نے حسین کا ساتھ دیا تو میں اس کی جائیداد ضبط کر لوں گا اور میں اس کو دردناک عذاب دوں گا، موت دوں گا۔ تو اسی طرح چلتے ہوئے وہ سمر کے ساتھ تقریباً کوئی 20-22 ہزار کا لشکر بھیجتا اور کربلا کی طرف، اور کربلا کا گھیراؤ تنگ کر دیا جاتا ہے، اور بچے بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت سے سکڑ رہے ہوتے ہیں، مطلب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور کربلا سے کوفہ جانے والے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ حور نے جب یزید کا ساتھ چھوڑا تو وہ 1-2 روز سے پریشان تھا، آپ لگا لیں 2 محرم سے۔ تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ اس سے بار بار آ کے پوچھتا ہے کہ بابا کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ اسے پہلے کچھ نہیں بتاتا، تو وہ جب فورس کرتا ہے اسے جاننے کے لیے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور خیموں کے پیچھے لے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پیچھے لے کے جا کے حور کہتا ہے کہ غور سے آواز سنو، یہ تمہیں کسی بچی کی آواز آ رہی ہو، 4 سال کی بچی۔ وہ جب آواز سنتا ہے تو وہ 4 سال کی بچی بی بی سکینہ ہوتی ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اماں میرا بھائی عسکر پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ کہتا کہ جب ہم لوگ کربلا آئے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے ہونٹ دیکھتے ہی ہمیں کہا تھا، مولا عباس کو کہا تھا کہ ان کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور مولا عباس نے اور شہزادہ علی اکبر نے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ تو کہتا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا، اور میں اب یہ اور نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پیاسے ہوں، بھوک میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ تو کہتا کہ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مولا عباس پانی پلا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ تو جب وہ گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے تو وہ پانی واپس اپنی طرف کرنے لگے جس میں وہ پلا رہے تھے، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک جانور 3 دفعہ منہ اندر ڈال کے پانی نہ پی لے تب تک اس کی پیاس نہیں بجھتی، تو جتنے بھی گھوڑے ہیں ان کو پانی پینے دو۔ کہتا میں اس خاندان کے ساتھ کیسے ظلم کر سکتا ہوں، میں یزید کے لشکر میں نہیں ہوں اب، اور اگر تمہیں ادھر جانا ہے تم چلے جاؤ۔
तुम मेरा साथ देना चाहते हो मेरा साथ दे लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं उनका साथ नहीं दूँ। खैर, उसका बेटा कहता है कि बाबा मैं भी आपके साथ हूँ। तो हुर कहता है कि ठीक है, फिर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, पर तुमने मुझे इस तरह लेके जाना है जिस तरह मैं तुम्हें बताऊँ। उसका बेटा कहता है जी बाबा बताए। हुर बताता है कि मेरे हाथ बांधो, मेरी आंखों पे पट्टी बांधो और मुझे लेके चलो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। तो वो उसी तरह उसके आंखों पे पट्टी बांधता है, हाथ बांधता है और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो रास्ते में हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम होते हैं, वो देखते हैं। तो वो आगे एक उनका वफादार साथी होता है, उसको कहते हैं कि अगर ये जंग के मूड में नहीं आ रहा तो इसको कुछ ना कहना, जाने दो। तो वो जब देखते हैं कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी है, तो मौला कहते हैं कि जाने दो। तो वो उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं तो वो देखते हैं, तो वो और उनसे अर्ज़ करता है कि गुजारिश करता है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई, मैंने आपका रास्ता रोका, मैं अब आपके साथ हूँ, मैं आखिरी दम तक आपके साथ लड़ूंगा उनके खिलाफ। तो मौला इतनी बात सुनते हैं तो उतनी देर में हुर उनके कदमों में गिर जाता है। तो मौला उसे अपनी दोनों बाजुओं से उठाते हैं, खड़ा करते हैं सामने, उसकी पट्टी खोलते हैं, आंखों पे बंदी और हाथों पे बंदी पट्टी खोलते हैं। तो मौला उसे सीने से लगाते हैं, तो वो जारों को तार होना शुरू हो जाता है। तो मौला उसे कहते हैं कि तू मेरा भाई है, ठीक है। तो इतनी देर में ये आवाज़ सैयदा बीबी ज़ैनब तक पहुंचती है। तो वो बीबी फ़िज़ा से कहती हैं देखो भाई क्या हो रहा है। तो जब बीबी फ़िज़ा देख के उन्हें बताती हैं तो वो कहती हैं कि हो रहा है, और ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांग लिया और वो अपने साथ है। तो बीबी ज़ैनब से सलाम वाले कहती हैं कि हुर को मेरा सलाम कहना। और हुर इतना ज़ारोगदार होता है कि वो ज़मीन पे बैठ जाता है। तो खैर इस तरह हुर शामिल होता है आप हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में। तो फिर बैद बिन ज़ियाद जो सही पालतू होता है यजीद का, वो बेसिकली 1800 मौलवियों से फतवा जारी करवा देता है, जो मुफ्ती होते हैं उधर के उस टाइम के, कत्ल करने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो वहाँ से वो लश्कर भेजता है कोई 22-23 हज़ार का, जिसकी वो क्या नाम है नुमाइंदगी कर रहा होता है शिमर। वो जैसे ही लश्कर आता है, शिमर हर तरह से हर तरफ से रास्ते तंग कर देता है और जितना भी हो सकता है इर्द गिर्द माहौल को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आप बर्दाश्त से बाहर कर देता है। पानी तक रसाई नहीं होती, गुफा जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो
اب 4 محرم گزری ہوتی ہے، رات ڈلتی ہے، وہ اپنے حساب سے جو وہ ظلم کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، راستے بند کر کے، پانی بند کر کے، ہر طرح سے وہ پیغام پہنچا دیتا ہے آپ امام حسین علیہ السلام تک کہ یا تو بیعت ہوگی یا تو جنگ ہوگی، کیونکہ وہ جو مفتی ہوتے ہیں ان 1800 کے قریب، ان سے وہ ملوان نام کا بندہ ہوتا ہے، وہ ان سے فتویٰ جاری کروا دیتا ہے، وہ بھی آگے سے کرندہ ہوتا ہے اس کا، عبید بن زیاد کا۔ تو جو روایات میں آتا ہے، پڑھا ہے، سب سے پہلے جو شہید ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اون اور محمد، جو سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اب ہم 5 محرم کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو ہر دفعہ یہی بتاتے ہیں کہ جب رات ڈلتی تھی تو ہر بندہ قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں کرتا تھا، کچھ لوگ صبر کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ کے یاد کر رہے ہوتے تھے، پر اب آہستہ آہستہ آگے چیزیں بہت دردناک کہانی کو موڑ دیتی ہیں۔